سيدنا ومولانا محمدا عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سردار ندار دست در دست یزید حقا کی آئے لا الہ ہست حسین نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود پیش کریں اور پڑھیں اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا مولانا محمد الصلاة والسلام على رسول الله وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں ادھر خشک ہے فاطمہ کی زراعت ادھر کھیتوں میں آب رواں کھینچتے ہیں کہاں بیڑیاں کہاں پائے عابد کہاں بیڑیاں کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں نہ تماں کھینچتے ہیں ایک مرتبہ پھر بآواز بلند اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا مولانا محمد الصلاة والسلام اربعین امام کی یعنی کہ امام کے 40ویں کی اس تقریب میں ہم عوام اہل سنت جن کا تعلق اربن اور میلٹپا یا ارد گرد کے مواضعات سے ہے گاؤں سے ہے امام کو خراج دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور اپنی غلامی کے اظہار کے لیے حاضر آئے تاکہ کل بروز قیامت امام کے جد اعلیٰ اور امام کے نانا کی بارگاہ میں ہمارے یہ لمحے اور زمین کے یہ ٹکڑے چلتی ہوئی یہ ہوائیں آسمان سے برستے ہوئے یہ پانیوں کے قطرے کل بروز حشر اس بات کی گواہی دیں کہ ہمارا تعلق حسینیوں سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تقریر کرنے والے ہیں حبیب ابن مظاہر کی ہم اس راہ پر چلنے والے ہیں کہ جو ظہیر ابن قین کا راستہ ہے ہم بھٹک کر پھر لوٹنے والے حر کے راستے پر کام کریں اللہ تعالی ہمیں ان ذوات قدسیہ کے راستے پر قائم اور دائم رکھے اور امام حسین کی محبت کی شمع جو ہمارے باپ ہمارے دادا ہماری ماں ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے سینے میں جلایا تھا جو شمع ہمارے سینے میں روشن تھی جو چراغ ہمارے دلوں میں روشن تھا وہ ہماری موت تک روشن رہے اور اس چراغ کی روشنی ہماری اگلی پشتوں تک سفر کرتی ہے آمین آج کا زمانہ تو افراتفری کا زمانہ ہے اس افراتفری کے زمانے پر بات نہیں کریں گے حسینی تو وہ تھے جنہوں نے ظالم حکمرانوں کے بیچ بھی یا حسین کا نعرہ لگایا سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری شرافت نسبی ہماری ماں کی پاکیزگی
हमारे वंश की सच्चाई, हमारे वंश की पवित्रता का ये सबसे बड़ा सबूत है कि हम हुसैन के साथ हैं और इमाम हमारे से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये 40 की मजलिस है, इमाम की अजमत को सलाम। सहाबा के बेटों का जमाना था, सहाबा के लिए कह देंगे हम कि वो हमारी जान है। मुस्तफा से उनकी पहचान है। जोर से बोलिए। हमने कलमा पढ़ा है, इसलिए हमारा कल्ब, फिक्र, नजरिया सब असहाबे पैगंबर पर कुर्बान है। और जहां तक सहाबा की बात करें तो अबू बकर सिद्दीक सहाबी हैं, उमर इब्ने खत्ताब सहाबी हैं, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान सहाबी हैं, अली इब्ने अबी तालिब भी खुद सहाबी हैं। लेकिन ये शरफ सहाबा की औलादों में अली जैसे सहाबी को हासिल है। उनके बेटे ने उनके नूरे नजर ने और उनके नूरुल ऐन ने, उनके वजूद के चैन ने, यानी हजरत इमाम हुसैन ने जमीन करबला में यजीदियत को हाथ नहीं दिया, बल्कि अपना बोलता हुआ सुभान अल्लाह। आदम को जिस पे नाज था वो इंसान कौन था? नोके सिना पे खारिए कुरान कौन था? ऐ करबला बता तेरा मेहमान कौन? बेशक, सुभान अल्लाह। देखिए, मैं बहुत ज्यादा दूसरे अंदाज से खिताब करूंगा नहीं, मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहिए। बेशक, बेशक। आपने बहुत मशहूर से सुने होंगे, शेर सुने होंगे कि हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले। क्योंकि आप नेपाली हैं, लिहाजा मैं जानता हूँ ना तस्लीम आपको मालूम है, रजा मालूम। शुद्ध नेपाली है हमारे आप में। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज का। जोर से बोलिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो लैंग्वेज का। भारत से जो मौलवी आते हैं वो क्या क्या उर्दू में बोल जाते हैं, ये मेरा ख्याल है वो बोलने वाले आधे दर्जन तो मौलवी ही नहीं समझते होंगे, समझ लेते होंगे अपनी बात। और जब वो नहीं समझ पाते बोलने वाले, तो हम नेपाली कैसा? बहुत, जिस शायर का भी शेर है लाजवाब। हजारों में 72 तन थे। ये हजार कौन थे? यजीदी, हैं? यजीद। लाखों में क्यों नहीं कहा? करोड़ों में क्यों नहीं कहा? शायर के शेर को तारीख भी समझिए, उसकी सोच भी समझिए, उसके ख्यालात भी समझिए। कभी कभी वो तफसीर की शाहराहों से गुजरता है, कभी हदीस की तशरीह की जमीन से सफर करता है, कभी तारीख के वजूद में कदम रखता है, और कभी खुद उसकी अपने पाकीज़ा ख्यालात। शायर तो बहर सूरत शायर है। हजारों में 72 तन थे। हजार कौन थे? हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले। और ये 72 बात इमाम की नहीं कर रहे हैं ना, ये बात है जनाब अब्बास इब्ने अली की, ना बात करते हैं अबू बकर इब्ने अली की, ना बात करते हैं उमर इब्ने अली की, ना बात करते हैं उस्मान बिन अली की, ना बात करते हैं फजल इब्ने अली की, सुभान अल्लाह। बात करते हैं अनस इब्ने अली की। इसकी बात नहीं करते। ये जो चारों साहबा के नाम लिए, इत्तेफाक से यही नाम मौलाए कायनात अली मुर्तजा के बेटों के भी नाम। और ये शरफ है, किसी की फजीलत पढ़ना है तो पहले उसका खानदान पढ़ लो।
ہم کبھی کبھی لوگوں کو ان کے باپ داداؤں سے بھی جانتے ہیں. اگر اچھے گھروں میں اچھی اولادیں نہ نکلے تو یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن جب بھی اچھی اولادیں پیدا ہوں گی اچھے گھروں میں تو ہم انہیں باپ سے پہچانیں گے، ان کے دادا سے پہچانیں گے، ان کے پردادا سے پہچانیں گے، ان کے نانا اور نانی سے پہچانیں گے. غور سے بولے جلدی. سبحان اللہ. امام کی انفرادیت پر غور کریں آپ، امام کی عظمت پر غور کریں آپ، امام کی بلندیوں پر شوکتوں پر غور کریں آپ. امام پاک سبحان اللہ. جن کا بابا علی پاسبان عظمت نبی رسول کریم کی بستر پر سونے والا، گھر کے اندر پیدا ہو کر بھی اپنے آپ کو برابر نہ سمجھنے والا، پوری زندگی نبی کی غلامی کا اعلان کرنے والا، اسلام کے لیے ہمیشہ مصروف جنگ رہنے والا، دنیا سے کچھ نہ لے کر دنیا کو چھوڑ دینے والا، اس زمانے کے علماء پر سب سے بڑا عالم، مفسرین میں سب سے بڑا مفسر، محدثین میں سب سے بڑا محدث، دور صحابہ کا شجاع ترین انسان، جس کی فتوحات کے سلسلے بدر میں بھی دیکھے جاتے ہیں، احد میں بھی دیکھے جاتے ہیں، اور خیبر و خندق بھی جس کی عظمتوں کے گواہ ہیں وہ علی، جس کی نگاہ بصیرت کا یہ عالم ہے کہ سر اٹھائے تو لوح محفوظ کی تحریر پڑھے، اور سر جھکائے تو زمین کی پنہائیوں تک دیکھتا چلا جائے، گہرائیوں تک. وہ علی جس سے زمین بات کرے، جو زمین پر سوئے تو پیغمبر اسے بوتراب کا خطاب دے. یہ خصوصیت صرف مولا کائنات علی مرتضیٰ کی ہے. تو حسین کا بابا علی، زور سے بولیے، زور سے بولیے، سبحان اللہ. السابقون الاولون، یہ لفظ ہے وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان کا اعلان کیا، اسلام کا اعلان کیا، یعنی اقرار باللسان، تصدیق بالقلب. جن کی زبان نے اعلان کیا، جن کے دلوں نے تصدیق کیا، ان تصدیق کرنے والوں میں، اعلان کرنے والوں میں سب سے پہلا علی. یہ بات کی بحث ہے کہ ان تین میں کون؟ اسے محدثین اس انداز سے تقسیم کرتے ہیں: بوڑھوں میں ابو بکر، عورتوں میں خدیجہ، خدیجہ بھی بڑھاپے میں ام المومنین ہیں. بڑھاپا تجربے کار ہوتا ہے، تجربہ رکھتا ہے، علم و دانش رکھتا ہے، یہ نوجوانوں کو جلدی میسر نہیں آتا. عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ اور بوڑھوں میں ابو بکر. تو بوڑھے اور ہیں، عورتیں اور ہیں، اور بچے اور ہیں. وہ علی جس نے اپنے بچپن میں اعلان توحید کیا. رہ گئی ماں، ماں، ماں. ہم کسی کی بیوی پر کیا بحث کریں گے؟ کسی صحابی کی بیوی پر کیا بحث کریں گے؟ زور سے بولیے، سبحان اللہ. بحث کے زمرے میں آتی نہیں، ہم ان پر کیا بحث کریں گے؟ اصحاب پیغمبر کی بیویوں پر کیا بحث کریں گے؟ سیدہ کا تو یہ عالم ہے، سیدہ کا تو یہ عالم ہے، سیدہ کا یہ عالم ہے
कि ऊंची जैसी खातून। जोर से बोलो। इसके लिए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ये फरमाए कि ऐ फातिमा, काश हम आपके सर का एक बाल हो। जोर से पूरे वजूद की बात नहीं, काश हम आपके सर का एक बाल होते। आलम इस्लाम की सबसे बड़ी आलिमा, गोरी जिंदगी इल्म दीन का दस देने वाली आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक आराम जाने नबी उजला राय इफ्फत पे लाखों सलाम, जिसके ओढ़ने के कंबल में वही नाजिल होती रही हो वो आयशा इमाम की मां के लिए कहे, या फातिमा, काश हम आपके सर का एक बाल होता है। तो मां से जो फजीलत मिलती है इमाम हुसैन को, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जोर से बोलिए, कस के बोलिए। और इनका भैया हसन, इनका भैया हसन जो तस्वीर रसूल है, तस्वीर रसूल है, जिसे पैगंबर छूटें, जिसे पैगंबर अपनी जुबान चुसाएं, जिसके लिए पैगंबर मिंबर से उतर जाएं। जोर से बोलिए। पैगंबर के कंधे पर बैठे और दोनों तरफ का बाल ऐसे पकड़े, जो पैगंबर जिसे अपने कंधे पर लेकर खड़े हो जाएं। मैं बहुत लंबी तफसील के साथ वजाहत नहीं कर रहा हूँ, इशारे में पूरी तारीख पढ़ दे रहा हूँ, पूरी तारीख इशारे में पढ़ो। ये अजीमुल मर्तबत इमाम हसन, शुजा इमाम हसन, सखी इमाम हसन, हुकूमत वक्त को ठुकरा देने वाले इमाम हसन, ताजो तख्त से दस्तबरदार हो जाने वाले इमाम हसन। जोर से वालिद की खूबियों के आईनादार, अपने नाना के सीरत के पैरोकार इमाम हसन यानी बड़ी सरकार। बात समझ में आ रही है? जोर से बोलिए। अरे अब मुकाबले में जो आएगा उसकी कौन सी खुसूसियत है? क्या खुसूसियत? शीमर की खुसूसियत क्या पढ़े? सनान का कौन सा तकवा बयान करे? होली की कौन सी अज़मत बयान करे? जे निस्बत खाकरा बाल में पाक एक तरफ ईमान खड़ा है, जिसकी तस्दीक पर हमारा मुसलमान होना साबित हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। ये बिकने वाले, ये शिमार, ये सिनान, ये खोली और खरीदने वाला यजीद और बिकने वाले ये और 22,000 का लश्कर, कत्ल कर देने की धमकियां देने वाले, खेमे जलाने की धमकियां देने वाले, लूटने की धमकियां देने वाले, वो कहां और कहां? हजारों में 72। इसलिए वो बेहतर थे। जोर से बोलिए। इनाम इमाम को तस्लीम किया, इमाम की रजा में राजी रहे, उन्होंने अपने रब के अहकाम को तस्लीम किया, रब की रजा में राजी रहे, उन्होंने अपने पैगंबर के हुक्म को तस्लीम किया और पैगंबर की रजा में राजी रहे। और ये रूए जमीन के 72 सबसे बेहतर, हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले। खुदा उनका था और वो खुद थे खुदा। आज शिमर कहाँ है कौन जानता? सनान कहाँ है कौन जानता? होली कहाँ है कौन जानता?
جانتا ہے؟ زور سے بولیے. یہ 72 کتنے بہتر تھے کہ جہاں امام ہیں وہیں یہ 72 موجود. بے شک سبحان اللہ. یعنی کربلا میں 10 محرم تک جو لوگ امام کے ساتھ تھے وہ آج بھی امام کے ساتھی ہے. امام 10 محرم کو کربلا مختصر سی روایت پڑھتے ہیں. 10 محرم کو امام کربلا. سوچو کیا تاریخ میں اپنی بہادر شخصیت دیکھا ہے آپ نے جس کے سامنے 72 لاشیں اس کے وفاداروں کی سر کٹی رکھی اور اس کے اپنے خاندان کی 19 لاشیں رکھی. 19 لاشوں میں بھائی بھتیجے اور بھانجے ہوں. 19 لاشیں کٹی ایک گھر کی ایک خاندان. ایک باپ کے 3 بیٹے جناب ابو طالب کی 3 بیٹے جعفر عقیل علی ان 3 کے 3 بھائیوں کی اولاد کہاں پر کربلا. زور سے بولیے. کربلا بلا. یہ تو ایک چیز بتا دوں. امام کی شہادت کے بعد اسی پر بس نہیں کیا تھا ظالموں نے. امام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے. ہزاروں گھوڑے تھے اور یہ لاشیں رکھی ہوئی تھی اور ہزاروں گھوڑے پر لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے. یعنی انہوں نے مارنے پر بس نہیں کیا. کیا شعر ہے رے فیضان. عداوت کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں. کیا؟ ہاں نصیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. مار دیا ختم ہو گیا. مار دیا تو ختم ہو گیا. عداوت زندگی سے تھی مار دیا تمہارا مقصد پورا گیا. لیکن لاشوں پر گھوڑے کا دوڑانا کون مورخ انکار کر سکتا ہے؟ یہ کیا اسلام ہے؟ وہ تو غیروں کی لاش پر بھی گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں دیتا اور یہ تو نواز رسول کی لاش ہے. آپ آج دعویٰ کرتے ہیں کہ توہین علماء کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ تو جانے علماء ہے جانے علم ہے. یہ توہین نہیں تو کیا تعظیم ہے؟ ایک عالم کی ہم جب توہین کرتے ہیں صرف لفظ غلط نکل جاتے ہیں. آپ ہمیں بتاتے ہیں توہین علماء کفر ہے لیکن یہ کیا ہے؟ ہزاروں گھوڑے ایک ساتھ اس وقت تک لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے جب تک ہڈیاں چور چور نہیں ہو گئی اور گوشت کے ٹکڑے 40 کلومیٹر سے زیادہ گیر دیے نہیں. اسی کو کربلا کو اس لیے کربلا کو کی مٹی کو خاک شفا کہا جاتا ہے. وہاں اہل بیت کے خون نہیں گوشت کے لوٹھڑے. جیسے ایک لوتھڑا یہاں گرا ہے ایک لوتھڑا وہاں ہے تو ایک لوتھڑا وہاں ہے ایک لوتھڑا وہاں ہے. ایسا جسم جسے قیمہ کر دیا گیا. ایسا جسم جس پہ گھوڑے دوڑائے گئے. یہ مسلمان ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کو اس کے اسلام. بے شک بے شک. 72 کے پاس چانس تھا. 72 اس لیے بہتر ہے 72 اس لیے بہتر ہیں کہ 72 کے پاس چانس تھا امام کو چھوڑنے کا. چانس تھا. لڑائی 72 سے نہیں لڑائی امام سے. اور وہ تو چاہتے ہی تھے کہ چھوڑ کے چلے جاؤ
یہ 22,000 سے لے کر یزید تک کی خواہش تھی کہ حسین کا ساتھ چھوڑ دو، اپنی جان بچا. اور ان 72 نے ایک ہی جواب دیا، امام آپ ساتھ چھوڑنے کی بات نہ کریں. امام روایتیں پڑھی، روایت کو مختصر کرتے ہیں بیان کریں. امام آپ ساتھ چھوڑنے کی بات نہ کریں. یہ تو سوچے امام کل آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے. یعنی انہوں نے نانا کے لیے، نانا کے جواب کو جواب دینے کو مد نظر رکھا. جی جی امام آپ کے نانا کو ہم کیا جواب دیں گے اگر انہوں نے بہر بروز محشر ہم سے پوچھ لیا؟ تو کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی اور کلمہ ہی پڑھنے والے ادھر بھی، تو کیا رسول جب ان 72 سے پوچھ سکتے ہیں تو رسول 22,000 سے نہیں پوچھیں گے؟ ان 22,000 کے دل میں یہ کیوں نہیں آیا کہ کل رسول اللہ اگر پوچھ لیتا، جب ہم حوض کوثر پر حضور کے پاس جائیں گے حضور پوچھے تب، جب میزان عمل پر حضور کے قریب کھڑے ہوں گے حضور پوچھے تب، جب میدان محشر تپ رہا ہوگا اور اس تپش کے ماحول میں جب ہم حضور کو پکاریں گے اپنی مدد کے لیے حضور نے اس وقت پوچھا تب، جب پل سراج سے ہمیں گزرنا ہوگا اور ہم پیچھے سے کہیں گے یا رسول اللہ، حضور نے اس وقت پلٹ کے پوچھ لیا تھا. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جب جنت کے دروازے ہم پر بند کر دیے جائیں گے اور ہم کہیں گے یا رسول اللہ، تو سرکار پلٹ کر یہ پوچھ اگر ہم سے پوچھ بیٹھے تب، حق قرابت دیا سرکار نے پوچھا تھا، محبت کا حق ادا کیا سرکار نے پوچھا تھا، ارادت سے پیش آئے سرکار نے پوچھا تھا، میدان کرب و بلا میں تمہیں حسین سے شغف کیوں نہیں تھا اگر نبی نے پوچھا تھا، تم نے محبت کیوں نہ کیا نبی نے پوچھا تھا. اسی لیے جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کا احساس ہوتا ہے وہی بہتر ہوتے ہیں، بے شک چاہے وہ تعداد میں 72 مگر وہی بہتر ہوتے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا طیبنا مولانا محمد امام کا دو خطاب بہت مشہور ہے. بارش ہو رہی ہے کیا؟ نہیں ٹھیک ہے کریے. نہیں ٹھیک ہے، پلاسٹک ہے، پانی نہیں گرے گا. ایک تو امام نے اپنا خطاب کیا تھا عوامی، بس ہے بس نا. بعد نماز فجر امام اب ایک بات بتاؤ ذرا، کیا معاملہ ہے؟ امام تقریر کر رہے تھے، بارش کا ڈسٹرب ہونے کا خطرہ ہونا، لیکن معلوم بدلے سے آپ باقی بچے آپ کا انتظام، یہ پانی دونوں کی سب کے شامل ہیں، اتنے حصے میں رکے گا. امام نے پہلی تقریر کی 22,000 کے سامنے. کتنے کے؟ 22,000. پیغمبر نے خطاب فرمایا جبل عرفات سے 1,24,000 جبل نور سے 1,24,000 صحابہ کے بھی غور سے پوچھے گا، وہ نبی ہیں اور یہ ڈائریکٹ آلے نبی ہیں.
بتا دیجیے 1,24,000 سے رسول پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر خطاب کر رہے تھے اور اوپر سے نیچے تک 1,24,000 صحابہ سن رہے تھے اور جو اپنے خیموں میں بیٹھے تھے وہ بھی سن رہے تھے. اب پلٹ کر دیکھیے امام نے 10 محرم کو خطاب کیا میدان کربلا میں. وہ دشمن کی فوجیں کھڑی ایسے سمجھو میدان جنگ ایسے تھا جیسے میل ٹپا اور تم یہاں اربن میں تھے. بیچ کے جو میدان کے فاصلے ہیں اسے تھوڑا اور گھٹا کے آدھا کر دیتے ہیں, آدھے میدان کو ادھر لے آتے ہیں, یعنی میل ٹپا اور اربن کی جو آبادی ہے اس کے بیچ کا ایک حصہ سینٹر بنا کر سیٹ کر لیتے ہیں اپنے دماغ میں. امام یہاں سے کھڑے ہو کر بول رہے تھے اور بہت دور کھڑا ہوا ان کا دشمن لشکری سن رہا تھا, اس لیے کہ اگر سب نے نہ سنا تو پھر تمام حجت ہی نہیں ہوئی. سب سن رہے تھے اور امام بول رہے تھے. اے شمار تو بہت دور تھا, اے سنار بہت دور تھا, اے خولی وہ تو بہت دور تھا. اور امام بول رہے تھے مگر سب سن رہے تھے. اور حیرت تو روایت کربلا میں یہ آتی ہے کہ امام سنا بھی رہے تھے اور امام بہت دور سے ان کی سن بھی رہے تھے. جب غلاموں کے سننے کے قائل ہیں, سید عبد القادر جیلانی کے سننے کے قائل, سید معین الدین چشتی کے سننے کے قائل کہ لوگ دور سے بولتے تھے تو سنتے تھے. یہ غلام ابن غلام یا اس دروازے کے نوکر چاکر سید عبد القادر جیلانی, یہ نبجب اشرف میں جھاڑو کی ڈیوٹی لگانے والے, کربلائے معلیٰ کی زمین کو اپنے کپڑوں سے صاف کرنے والے سید معین الدین چشتی, جب وہاں کی خاک کی برکت سے ان شہزادوں کے سننے کی طاقت کا یہ عالم ہے, تو جو صرف شہزادے رسول رہا ہو اس کے سننے کی اور بولنے کی طاقت کا عالم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, حق ہے. امام نے ایک خطاب عوامی طور پر کیا, پوری دنیا سن رہی تھی, امام بول رہے. امام نے ایک خطاب صرف ایک سے, زور سے بولیے. بنان آیا, امام کا سر تھا, امام نے اسے دیکھا محبت سے گھر کے پیچھے. گولی آیا, امام کا سر کاٹنے کے لیے, امام نے اسے دیکھا وہ بھی پیچھے. شمر جب آیا تو امام نے اب اسے شمر کہاں جانتا نہیں, وہ جانتا ہے ہم کون ہیں. تم میں تیرا باپ علی ہے, تیرا نام محمد ہے, کتا ہے, تیرا بھائی حسن ہے, آپ پھر بھی کچھ شرم نہیں کرتا میرا سر کاٹے گا تو اللہ کاٹے گا. اللہ کاٹے گا. اور کاٹا بھی ایک تیز چھری سے نہیں, مردار چھری سے کاٹا. ابن زیاد نے کہا ارے شریف تم نے تیز دھار کے ہتھیار نہیں استعمال کیے, تم نے ایسی چھری کا استعمال کیا جس سے کٹنے میں جلدی سے بولو بہت اتنا سنی. امام نے فرمایا, میں شہادت نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, میں شہادت پڑھتا نہیں, صرف فکر پر بات آ گئی تو فکر پیش کر دے رہا ہوں, شہادت نہیں پڑھا. امام نے فرمایا تو تم ایک کام کرو شریف, کیا قدرہ مجھے اپنی پیٹھ. دشمن کے فوجی سے امام نے کہا اپنی پیٹھ دکھلاؤ.
उसने कहा अच्छा आप मेरी बीवी देखना चाहते हैं, ये आपकी ख्वाहिश है मौत के वक्त? हाँ। उसने अपने बीवी के कपड़े गिरा हटाया, कपड़ा हटाया, जितने फौजी सामान खरीदे थे सब हटा के सब हटाया। जब हटाया तब इमाम ने फरमाया कि हमारे नाना ने सच कहा। इमाम ने फरमाया कि हमारे नाना ने सच कहा था कि हमारे अहले बैत के खून में मुँह डालने वाला कुत्ता कोढ़ी भी होगा और उसके पीठ पर सूअर के बाल भी होंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब उस कमीने ने कहा अच्छा तुम्हारे नाना बहुत पहले हमारे बारे में कुत्ता और सूअर कह गए हैं। जब खुदा किसी से दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। मैदाने करबला में इनकी अक्लों पर मत मार गई थी। ये सुनने के बाद कि पैगंबर ने मेरे लिए कहा है सूअर और कोढ़ी। मैं क्या बताऊं, मैं अगली रवायतें पढ़ता इमाम की शहादत 40वां आज के दिन सैयदा ज़ैनब बिन्त अली दमिश्क से पैदा। ये सफर 40 दिन का था, किलोमीटर से दूर गया। मैंने पढ़ा 10,000 किलोमीटर का हुआ था। इन दोनों में गलियां कितनी थे, शहर ना मैक बे कस्बात कितने थे, गांव। और ये नंगे पैर आपके साथ जंजीर बंधी हुई थी। बस इसके बाद मदीना